نحمده ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے مخارج کی تفصیل۔ مخارج وہ جگہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں مخرج کہلاتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خشوم یعنی ناک کا بانس۔ کل ملا کے 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ کس جگہ سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ کیا ہے؟ حروف مدہ ہمارے پاس الف، واو، یا۔ الف، واو، یا حروف مدہ ہے اس وقت جب الف سے پہلے زبر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے۔ یعنی الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، تو اس وقت یہ ہمارے پاس الف مدی، واو مدی اور یا مدی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی شرط ہے کہ الف ساکن ہو، نہ اس کے اوپر زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو۔ واو بھی ساکن ہو، زبر زیر پیش کے بغیر ہو، اور یا بھی ساکن ہو، زبر زیر پیش کے بغیر۔ اس سے پہلے اگر زبر، پیش اور زیر آ جائے تو یہ ہمارے پاس حروف مدہ بنتے ہیں، اور ان کی ادائیگی کی جگہ ہمارے پاس ہے جوف، دہن یعنی منہ کا خالی حصہ۔ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں حروف مدہ۔ یہ 3 حرف ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ ادا ہوتے وقت ہمارے پاس اس کا مد کی حالت میں ہونا ضروری ہے، یعنی وہ خالی الف جس سے پہلے حرف پر زبر آ جائے، یعنی زبر کسی حرف پر آ جائے، بے، با، تا، سا، جیم، ہا، یا تک، یعنی حروف میں تہجی میں سے کوئی بھی حرف ہو جس پر زبر آ جائے اور الف ساکن ہو، اس پر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، تو اس وقت یہ الف مدی کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے پاس ہے مالکی، مالکی، میم کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف آیا ہے جو ساکن ہے، تو یہاں پہ میم زبر الف ما، میم زبر الف ما، تو ہم اس کو 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے، ہمارے پاس الف مدی کی جگہ لے رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے الف مدی کی مثال جو جوف سے ادا ہوتی ہے اور 2 حرکت کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ مالکی، مالکی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے واو کی مثال، جس واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یعنی با، تا، سا، جیم، یا تک کوئی بھی حروف تہجی ہو جس کے اوپر پیش آ جائے اور اس کے بعد واو آ جائے جو ساکن ہو، تو ہم اس کو واو مدی کہیں گے اور 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے، اور جوف سے ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس مثال ہیں اعوذ، اعوذ، اعوذ۔ یہاں پہ ہم دیکھیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں یہاں پر ہم اعوذ نہیں پڑھتے، اعوذ، عین کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو ہے جو ساکن ہے، تو یہ ہمارے پاس واو مدی، واو مدی میں آتا ہے، اور اس کو ہم 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ ہے ہمارے پاس واو مدی کی مثال۔
جوف سے پڑھیں گے یعنی منہ کے خالی حصے، دہن سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس یا، جس یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، کسی بھی حرف پر زیر آ جائے حروف تہجی میں سے اور اس کے بعد یا ساکن ہو تو ہمارے پاس یائے مدہ یا یائے مدی کہلاتے ہیں، جس کی مثال ہمارے پاس ہے رحیم، 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 ہا کے نیچے زیر ہیں اور یا ساکن ہیں تو یہ ہمارے پاس یائے مدی بنتے ہیں، جو 2 حرکت کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں اور جوف، دہن یا منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کو حروف مدہ یا حروف مدی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس تھے آج کے حروف مدہ، جو کہ ہم تلفظ کریں گے جوف سے دہن یا منہ کا خالی حصہ۔ یہاں پہ تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ جب ہم مدہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہماری منہ کی حالت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہ جوف سے ادا ہوتے ہیں، حروف مدہ کہلاتے ہیں، 2 حرکت کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر کسی حرف پر زبر، زیر یا پیش آ جائے تو ہم ا، او، ای اس طرح سے پڑھیں گے، لیکن اگر زبر ہو اس کے بعد الف ہو، پیش ہو اس کے بعد واو ہو، زیر ہو اور اس کے بعد یا ہو تو 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے، ما، او، ہی، تو 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس طرح سے ہمارے پاس حروف مدہ ادائیگی ہوتی ہے۔ حروف مدہ کی جوف سے ہم ادائیگی کرتے ہیں اور 2 حرکت کھینچ کے ادائیگی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم تجوید کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پڑھیں گے تو ان کے معنی صحیح انداز میں اور صحیح طریقے سے ادا ہوتے ہیں، تو معنی بھی صحیح ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ صحیح انداز اور صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو معنی میں بدلاؤ آتا ہے، معنی چینج ہو جاتے ہیں، کسی ایک حرف کی معنی کسی دوسرے معنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جو بہت ہی غلط بات ہے۔ اگر ہم اللہ کے کلام میں تبدیلی لائیں گے تو ثواب کی جگہ عذاب ملتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں کہ کون سے حرف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق دے اللہ ہم سب کو، آمین۔